اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ درِ شوار زہرا، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی آج کی اس نور محفل میں۔ آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ خدا کے فضل و کرم سے ہم سب نے افطار کیا، اور آج کی اس نور محفل کا آغاز میں رسول خدا کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی تمام انبیاؤں سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کے۔ ایک شخص میرے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام انبیاؤں سے افضل ہیں، اور یہ قول رسول بھی ہے۔ میں اگر اسے جھٹلاؤں تو میں کافر ہو جاؤں، لیکن آج میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح تمام انبیاؤں سے افضل ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا شعار امامت کے خلاف ہے، لیکن کسی سوالی کے سوال کو رد کرنا یہ بھی شعار امامت کے خلاف ہے۔ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ بس وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی، یہ بتائیے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح افضل ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ باوجود ممانعت خدا حضرت آدم نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بحث سے نکال دیا گیا تھا، لیکن دیکھو میں علی وہ ہوں جس نے احتراماً عمر بھر گندم کو ہاتھ تک نہ لگایا، ہمیشہ جوں کی روٹی کھائی۔ وہ شخص کہتا ہے اچھا، یہ بتائیے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس طرح افضل ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ نمرود سے مباحثے کے دوران وجود خدا کی حضرت ابراہیم نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کر دیتا ہے، لیکن دیکھو میں علی وہ ہوں جس نے مغرب سے سورج کو نکال کے بتلا دیا کہ دیکھ لو میں علی ہوں، کہ دیکھ لو میں علی ہوں۔ وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا یا علی، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح افضل ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جب تمام جادوگروں نے اپنے اپنے سانپوں کو چھوڑا تو آواز خدا بندی آئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پہ پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا زمین پہ پھینکا تو عصا نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی تھی اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا تھا۔ پھر آواز خدا بندی آئی کہ اے موسیٰ اب اپنا عصا اٹھا لو۔ ایک پل کے لیے موسیٰ عصا اٹھاتے ہوئے ڈر گئے، لیکن دیکھو میں علی وہ ہوں جس نے گہوارے میں رہ کر کلہ اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور میں نہ ڈرا تھا، اور میں نہ ڈرا تھا۔ وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے، تعجب کے عالم میں پوچھتا ہے کہ یا علی، آخر میں بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس طرح افضل ہیں۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ سن، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا اور جب مادر عیسیٰ خانہ کعبہ کے قریب آئیں تو آواز خدا بندی آئی کہ اے مادر عیسیٰ یہاں سے نکل جاؤ، یہ خدا کا گھر ہے، کوئی زچہ خانہ نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ایک پیڑ کے نیچے ہوئی، لیکن دیکھو میں علی وہ ہوں کہ جب میری ولادت کا وقت قریب آیا اور جب میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں تو آواز خدا بندی آئی کہ اے مادر علی، دیکھو اس ورزن کی ولادت ہمارے گھر میں ہوگی، اور دیکھو دروازے سے مت آنا کیونکہ دروازہ دروازے میں سما نہیں سکتا۔ بس خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور میری ماں فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں اور خانہ کعبہ میرا مولود بن گیا۔ اور سن، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی نا تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر کتاب توریت نازل ہوئی، لیکن دیکھو میں علی وہ ہوں جس نے گہوارے میں رہ کر رسول کے ہاتھوں پر پورا قرآن مجید سنا دیا جو کہ ابھی تک نازل بھی نہ ہوا تھا۔ تو مختصر یہ کہ مریم کا پسر ہے وہ میں ابن ولی ہوں، مریم کا پسر ہے وہ میں ابن ولی ہوں، وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں۔ اور ہاں مجھ میں اور عیسیٰ میں یہی فرق بڑا ہے، ہاں مجھ میں اور عیسیٰ میں یہی فرق بڑا ہے، وہ ناد علی پڑھتا تھا، وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں ناد علی ہوں، وہ ناد علی پڑھتا تھا اور میں ناد علی ہوں۔ تو کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا فضیلت ہے میرے مولا کی۔ ہماری تو زندگیاں تمام ہو جائیں گی مگر ہمارے مولا کے فضائل کبھی بیان نہیں ہو سکتے۔
تو آج کی اس نور محفل کا آغاز میں نے ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا، اور انشاءاللہ آج کی اس محفل میں ہم مولا کی شان میں کلام بھی سن سکیں گے اپنے آج کے منقبت خواہ سے۔ تو آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نام موجود ہے کہ جنہوں نے جس فیلڈ میں قدم رکھا اس میں اپنا سکہ جمایا۔ ان کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ وہ بچپن میں ہی ہم سب کے آئیڈیل بن گئے تھے تو یہ غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ جب آپ ابھی ان کو دیکھیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ انہیں فوراً پہچان جائیں گے، اور آپ اس میری بات سے اتفاق ضرور کریں گے کہ آج ماشاءاللہ ان کو دنیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ نوح خوانیوں منقبت خوانی کے استادوں کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے کہ جس گھرانے نے عزاداری سید الشہداء کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک، بہت ہی عمدہ آواز کے مالک دانیال علی حسن صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنی اس نور محفل میں۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، مالک کا احسان۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج ہماری اس نور محفل میں آئے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ یہ سب آپ لوگوں کا پیار ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ سب مومنین کا پیار ہے، محبت ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اس نور محفل کا ہمیں حصہ بنایا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ مولا آپ بالکل، کو بہت سلامت رکھیں۔ الہی آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج کی اس نور محفل میں ہم آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہیں گے، اور انشاءاللہ آج کی اس محفل میں ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے، آپ کے کلاموں سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر انہیں کوئی کلام ہمارے آج کے منقبت خواہ سے سننا ہے تو کائنڈلی وہ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم ان سے وہ کلام ضرور سنیں گے۔ تو آج کی اس نور محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے بولنا چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمارے دیکھنے والوں کو دیجیے، اسپیشلی چونکہ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کل امام حسن علیہ السلام کی ولادت گزری اور اب شبیں بھی آ جائیں گی، تو کیا مصروفیات ہوتی ہیں ان دنوں آپ کی؟ ان دنوں میں مصروفیات بس یہی چل رہی ہے کہ آپ بہتر جانتی ہیں رمضان کا مہینہ ہے، اور بالکل پہلے بی بی خدیجہ ان کی وفات کا جو شبیں چل رہی تھی ان کی مصروفیات تھی، اس کے علاوہ یہ ولادت مولا حسن علیہ السلام کی مصروفیات تھی، جشن وغیرہ تھے، اور اب مولا کائنات کی شبیں شروع ہو رہی ہیں تو اسی پہ کام چل رہا ہے، بس مولا کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نوح خوان بھی ہیں اور منقبت خوان بھی ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس نوح خوانی کے سفر کا آغاز آپ نے کب کیا اور کیسے کیا؟ یوں تو ہم ماشاءاللہ سے آپ کو بچپن سے ہی، آپ کے بچپن سے پڑھتا ہو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ جب ذاکر اہل بیت کی بات آ جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے تعارف، اس سے بڑھ کے مرتبہ، اس سے بڑھ کے رتبہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ کون تھا اس سفر میں جس نے آپ کو گائیڈ کیا یا جس کو آپ نے فالو کیا ہو؟ اس سفر کا آغاز ایک تھوڑا سا عجیب سا تھا۔ بچپن سے ہی شوق تھا، پہلے تو صحیح ہے، عزاداری میں جاتے تھے بڑوں کے ساتھ، پاپا لوگوں کے ساتھ، اور ایک شوق تھا کہ ان کے درمیان کھڑے ہو کے ہم بھی نوحہ خوانی کریں، اور جیسے کہ بڑوں کو دیکھتے تھے، سالار ہوتے تھے جو سنگت کے، ان جیسا بننے کی کوشش جاری رہتی تھی ہمیشہ۔ اور یہ سفر شروع ہوا ہم تقریباً 2006 میں، اور اسٹوڈیو بنایا پاپا لوگوں نے، اور جب اسٹوڈیو کا آغاز کیا تو مائک چیک تھا سب سے پہلے، اور میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، بالکل۔ اور مائک چیک کرنے کے لیے میں باہر سے کھیلتا ہوا آیا اور پاپا نے مجھے بولا کہ آپ ذرا مائک پہ جائیں گے، تو میں نے کہا جی میں جاؤں، اور مائک چیک کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ووکر روم میں بھیجا، اور میں نے وہاں پر نوحہ سنایا، ان کو نوحہ ریکارڈ کروائے، اور جب وہ نوحہ سنا گیا میرے ماموں لوگ تھے، بابا لوگ تھے، اور بھی کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے نوحہ سنا، وہ پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا کہ یہ میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد جب فائنلائز ہوا تو سب نے بولا کہ یار بہت خوبصورت۔ اس کے بعد ایک میرے ساتھ تھا میرا کزن، ماموں کا بیٹا تھا باقر، وہ ہوتا تھا میرے ساتھ، جس نے پہلی البم میں تو علی کی کرتا ہم سری پڑھا میرے ساتھ، وہ تھا، اس کی البم ہم نے ریکارڈ کی، اور اس میں
बाबा लोगों ने मुझसे बंद पढ़वाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलता गया। उसके बाद पहली एल्बम आई नौहों की, करबला करबला, मैं लुट गई भैया, बिल्कुल या हुसैना। ये मैंने और बाकिर ने ड्यूट एल्बम किया नौहों का। उसके बाद फिर एक एल्बम आई तू अली की करता है हमसरी, जो बिल्कुल कि बिल्कुल आप सब लोगों की दुआओं की वजह बिल्कुल से आज मौला ने बहुत अरूज बख्शा। और हम दुआ ही कर सकते हैं, शुक्र कर सकते हैं खुदा का, हम इस काबिल तो नहीं है कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी ड्यूटी के लिए चुना, और ये उनका एहसान है हम पे। बस ये आहिस्ता आहिस्ता सफर चलता गया और मंजिल की तरफ जारी हो सारी है। आप बिल्कुल बिल्कुल चले मौला आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए, इलाही आमीन। तो कभी नौहा खानी के अलावा किसी और फील्ड में जाने का सोचा आपने, लाइक किसी और फील्ड में इंटरेस्ट रहा हो और सोचा हो कि अब इस फील्ड में काम करना चाहिए, और अगर नहीं रहा तो इस नौहा खानी के सफर का आगाज किया तो क्या सोच के किया? इस नोहा खानी के सफर का आगाज यही सोच के किया, और यही एक पैशन था, यही एक मेरा शौक था, और इसके अलावा कोई दूसरा शौक नहीं पैदा हुआ, बिल्कुल और ना कभी कोशिश की है किसी और फील्ड में जाने की। और यही सोच सोच तब तो मैं क्या सोच सकता था, बहुत छोटा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता गया कि इससे बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दर ऐसा अताओं का दर है कि इस दर पे आ जाएं तो फिर सब कुछ ही मिला करता है, और जाहिर है ये वो दर ऐसा कि इस दर से हमें इतना मिल जाया करता है कि फिर हम किसी दूसरे दर की तरफ जा ही नहीं सकते। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। तो अब तक के कितने कलाम हैं आपके जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, अगर हम उनका एक एवरेज निकालें, और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? कोई अभी रमजान या शबों के हवाले से कोई रिसेंटली आपका आ रहा है कलाम? जी, 21 रमजान के हवाले से कर रहे हैं कलाम, इंशाल्लाह 2-3 दिन में रिलीज होगा वो अपने ऑफिशियल चैनल से। और ये तकरीबन मैं 2006 से लेके अब 2021 आ गए, तो आप हिसाब लगा लें कि क्या बनता है एवरेज, क्योंकि बहुत सारी एवरेज बन गई है। अभी तो आगे आगे ये काम जारी और सारी रहेगा, तो एवरेज इसकी जितनी जिंदगी है उतनी एवरेज ये चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिलसिला तो कभी कभी सोचा खत्म ही हो नहीं ही कि नहीं इसकी इतनी सकता। एवरेज बिल्कुल रखनी है। बिल्कुल हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। तो आज की इस नूरे महफिल में आप हमारे देखने वालों को क्या सुनाना चाहेंगे? इस महफिल में मैं आगाज करूंगा जनाब इमरान का एक मनकबत है, जो कि तोली की कहता है हमसरी के एल्बम में मेरा मनकबत था, तो उनकी शान में मैं ये पेश करूंगा, एक दो जी अशार उसके बिल्कुल बिल्कुल। कोई जी समात की जरूर। नजर करेंगे। सलावात पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। सय्यिद। लो कहानी सुनो गौर से दोस्तों, लो कहानी सुनो गौर से दोस्तों, एक था बादशाह नाम इमरान था। लो कहानी सुनो गौर से दोस्तों, एक था बादशाह नाम इमरान था। लो कहानी सुनो गौर से दोस्तों, एक था बादशाह नाम इमरान था। सिर्फ मक्का मदीना रियासत न थी, वो ज़मीं आसमां का हुक्मरान था। लो कहानी सुनो गौर से दोस्तों, एक था बादशाह नाम इमरान था। लो कहानी सुनो गौर से दोस्तों, ये मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, थी कनीज़ों गुलामों की तादाद क्या, गर अकीदत की आँखों से देखो जरा, हैं ये रुतबे में एक दूसरे पे सवार, दूसरे खादिमों की तो फिर शान क्या, जब के जिब्रील इस दर का दरबान था।
لو کہانی سنو غور سے دوستو. بہت خوبصورت شعر ہے، آپ کی اسماعیل کی نظر کر رہا ہوں. یہ جو مکہ میں پہلی عمارت بنی، جس کو عالم سے سجدہ کرایا گیا. یہ جو مکہ میں پہلی عمارت بنی، جس کو عالم سے سجدہ کرایا گیا. ہے مجھے دوستو اس محل کی قسم، ہے مجھے دوستو اس محل کی قسم، جس کو فضا کی خاطر بنایا گیا. جو نہ آتی گئے مادر مرتضی، گھر خدا کا تو ویران کا ویران تھا. لو کہانی سنو غور سے دوست، نام عمران تھا. لو کہانی سنو غور سے دوستو. اللہم صلی اللہ محمد انوار محمد فاضل فرجم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اسے نبھایا. بہت اچھا لگا سن کے. مولا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. سلامت رہیں آپ. تو یہاں پہ ایک سوال جو کہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اور کافی انٹرسٹنگ سوال ہوتا ہے یہ ہماری نور محفل کا، اور آج آپ ہماری اس محفل میں آئے ہیں تو میں یہ سوال بھی آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نحو خوان بھی ہیں اور منقبت خوان بھی ہیں، تو ظاہر ہے پھر پڑھنے کے لیے آپ مختلف علاقوں میں جاتے ہوں گے، مختلف جگہوں پر جاتے ہوں گے، اور جب آپ ٹریولنگ کرتے ہوں گے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹریولنگ میں یا تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوتا ہے. تو جب آپ کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہیں تو. ایسا واقعہ تو خیر کچھ خاص نہیں، کیونکہ پہلی بات وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے. بالکل ہر بالکل کامیاب انسان کے لیے ایک وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، بالکل اور ہم نے ہمیشہ اپنے وقت کی پابندی کی ہے. اور بانیان جو کہ پروگرام کے ہوتے ہیں، سفر میں ایسا کچھ واقعہ پیش نہیں آیا. بانیان ہوتے ہیں، ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ آرٹسٹ پڑھنے والا منقبت خوان، نوحہ خان اور ثنا خوان جو بھی ہے، وہ ہمارے پاس پہلے کچھ دیر پہلے آئیں، تاکہ جو لوگ ہمیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان سے ملاقات ہو سکے، ان کے ساتھ ذرا ٹائم ہم اسپینڈ کر سکیں. تو اس چیز کے لیے میں بہت پابندی کے ساتھ کرتا ہوں، ان کے پاس پہنچنا ٹائم سے پہلے بالکل اور بالکل ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت ٹائم اسپینڈ کرنا. اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کسی کو جاننے کے بالکل لیے، کیونکہ ہم اپنے شہر سے ایک دوسرے شہر جاتے ہیں تو وہ ایٹماسفیئر، ایک ماحول، سننے والے، بہت سی چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بالکل ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسا سن سکتے ہیں اور ان کو کیسا سنانا ہے ہمیں، اور کس طرح ان کے سامنے ہم نے اپنا ٹائم. بالکل کلام بالکل، پیش بہت کرنا ہے. یہ اچھی سب بات ہوتا ہے. آپ نے کہی، اور یہ بہت اچھی ایڈوائس بھی ہمارے نوخوانوں کے لیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ وقت کی پابندی کریں، اور جس طرح آپ نے بتایا تو بہت فروٹفل ایڈوائس ہے یہ ان کے لیے. تو اب تک کس جگہ کی یا کس علاقے کی عزاداری آپ کو پسند آئی، یا یوں کہوں کہ کس علاقے کی عزاداری آپ کو سب سے زیادہ منفرد لگی؟ دیکھیے، ہر علاقے کے حساب سے ہوتا ہے، بس ہر علاقہ، ہر شہر کی ایک اپنی روایات ہوتی ہیں، ایک شروع سے جو ان کا چلتا آ رہا ہوتا ہے. بالکل وہ ماشاءاللہ سے تقریباً سب ہی اچھی طرح کرتے ہیں، کہ دل و بالکل جان سے بالکل کرتے ہیں، جتنا ان سے ہو بالکل سکتا ہے وہ اتنا کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب سے اچھی بات ہے. اور بالکل باقی خیر کراچی میں بھی مجھے تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو گئے. میں اب کراچی میں شفٹ ہو گیا. یہاں کی عزاداری کا ماحول دیکھا، بہت پسند آیا، بہت اچھے سے نبھایا. وہ مس بھی کرتے ہیں ہم، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اب جا کے ایک جگہ پر سیٹل ہو گئے. اب کراچی کا بھی بہت سکون ملتا ہے عزاداری کو دیکھ کے، ایک ماحول کو دیکھ کے، مجالس اور جشن جیسے جیسے ہم اس میں ایڈ ہو رہے ہیں، مزہ آتا جا رہا ہے، بہت خوبصورت ہو بالکل رہا ہے. بالکل
بالکل بالکل لطف آتا ہے. اور اچھا یہاں ایک سوال جو کہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اور آپ ماشاء اللہ سے نوخوان ہیں تو اس بات کو ہم سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سمجھا سکتے ہیں، اور اسی میں ہی ایڈوائس ہے ہمارے نوخوانوں کے لیے، یا جو بچے اب نوخوان بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی سجیشن ہوگی کہ جب ہم نوخوانی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر بچے کی ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں یہ جی جاننا چاہوں گی یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں یہ نوح خوانی کے سفر میں کتنے فائدے مند ہیں، اور اگر آپ میں بولوں کہ نوح خوانوں کا ایڈوائس دیں تو آپ کیا دیں گے کہ وہ نوح خوانی کا سفر کا جب آغاز کریں تو فوراً ریکارڈنگز پہ لگ جائیں، یا پھر انہیں چاہیے کہ وہ پہلے محفل اور مجالس وغیرہ میں پڑھیں؟ سوری، آپ کا میرے خیال سے نیٹ ایشو ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. اب چیک کریں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی جی ٹھیک ہے، تو میں اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. میں نے ہے. جی کہا جی کہ ماشاءاللہ سے آپ نوح خوان ہیں اور اس بات کو ہم سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بات زیادہ اچھا سمجھا سکتے ہیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر بچہ ہی ریکارڈنگز کروا رہا ہوتا ہے اپنی. تو میں یہ جی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ کس حد تک فائدہ دیتی ہیں نوح خوانی کے سفر میں، اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اسپیشلی جو بچے اب نوح خوان بننا چاہتے ہیں ان کو کیا ایڈوائس دیں گے کہ جب وہ نوح خوانی کے سفر کا آغاز کریں تو ڈائریکٹ ریکارڈنگز وغیرہ پہ لگ جائیں، یا ان کو چاہیے کہ وہ پہلے محفلوں اور مجالسوں وغیرہ میں پڑھیں؟ جی یہ آپ کا سوال بہت اچھا اور عمدہ ہے، اور بہت، اور میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے منقبت خوانی اور نعت خوانی اور نوحہ خوانوں کو ایک اچھی پریزنٹ کرنے کی ایک سہولت ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی بالکل چیز کو ایک اچھی طرح پریزنٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کو ریکارڈنگ، اس چیز میں آپ کا ریکارڈنگ بہت ساتھ دیتی ہے. ٹھیک ہے، کیا اگر بالکل آپ کے پاس آواز ہے، اچھا پڑھتے ہیں آپ، یہ سب کچھ ہے، تو آپ ریکارڈنگ کے ذریعے لوگوں تک اچھی طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. صحیح ہے، بالکل بالکل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تقریباً میرا بھی کافی سفر گزر گیا اس ریکارڈنگ کے حوالے سے، اسٹوڈیوز میں کافی جگہ. اور میں ایک چیز بہت سوچتا بھی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے اگر آج آپ نے سوال کیا تو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو لوگ بالکل سن رہے ہیں، ہم جو نئے پڑھنے والے بچے ہیں اور جتنے میرے ہم ایج ہیں اور جو بھی ہیں بڑے تو ہیں ہی، وہ تو خود سمجھدار ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا ان کے لیے کہ اگر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پریکٹس اچھی طرح کریں، اور دوسرا آپ پہلے مجالس میں جائیں. ٹھیک ہے، مجالس کا حصہ بنیں، آپ لوگوں کو سمجھیں، اپنی آواز کو سمجھیں، اپنے کلام کو سمجھیں، پھر اس چیز بالکل کو اسٹوڈیو میں لے کر آئیں. جب آپ اس چیز کو کلیئر کر کے اچھا کر کے اسٹوڈیو میں لے کے آئیں گے تو یہاں سے 100% بن کر اور لوگوں تک پہنچے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے سوچا کہ میں یہ چیز کر لوں اور میں اسٹوڈیو میں آ گیا ہوں، اب میں ریکارڈ کروں گا، یہ میرے چیز بن جائے گی اور میرا بہت بڑا نام ہو جائے گا اور یہ چیز ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بالکل انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہر کام میں بہت محنت ہوتی ہے. اسے منزل تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور دیکھنے والے تو بس سمپل سا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ریکارڈنگ کروائیں گے، ہم اسٹوڈیو جائیں گے، ہمارے پاس کلام ہے، ہم اسٹوڈیو جائیں گے، ریکارڈ ہوگا، ویڈیو بنے گی، ہمارا نام ہو جائے اور ہم کامیاب. اس طرح نہیں، ہر کام کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس بالکل کو بالکل وقت دینا پڑتا ہے، وہ چاہے جو بھی ہے. بالکل بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا یہاں پہ چونکہ میں کامنٹس میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ فرمائشیں آ رہی ہیں، ہم کوشش کریں گے وہ سب سن سکیں، لیکن وہی ہے کہ ٹائم لمٹ اتنی نہیں ہوتی ہے ہماری. تو میں یہاں چاہوں گی کہ ہم ایک فرمائش لے لیتے ہیں. تو زہیب حسن کہہ رہے ہیں کہ بطول بس بطول ہیں، اگر یہ کلام آپ ہمارے دیکھنے والوں کو سنا دیں. جی میں سناتا ہوں آپ کو چند مصرے اس کے. بالکل. صلوات پڑھیے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ رضا شاہ جی کا کمپوز کیا ہوا کلام ہے، جو کہ آپ نے نام سے واقف ہوں گے. مولا ان کو سلامت رکھیں اور کامیابی الہی عطا امین کریں، ان کے الہی امین کام میں اور برکت عطا فرمائیں. اور سہیل شاہ جی نے الہی اس کلام کو لکھا ہے.
बिल्कुल, मैं आपकी इस बातों की नज़र करूँगा। सलावत पढ़िएगा एक बिल्कुल। बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। खुदा की कुल खुदाई में बतूल बस बतूल है। खुदा की कुल खुदाई में बतूल बस बतूल है। खुदा की कुल खुदाई में बतूल बस बतूल है। खुदा की कुल खुदाई में बतूल बस बतूल है। ये असमतों के बाग का ये इसमतों के बाग का हसीन एक फूल है। खुदा की कुल खुदाई में बतूल बस बतूल है। इमामतों की जान है रिसालतों की कान है। इमामतों की जान है रिसालतों की कान है। रसूल तो नहीं मगर रसूल तो नहीं मगर यही साए रसूल है। खुदा की कुल खुदाई में बतूल बस बतूल है। खुदा की कुल खुदाई में जो इनके बेवफा हुए वो जीते जी फना हुए। जो इनके बेवफा हुए वो जीते जी फना हुए। बतूल से नहीं वफा बतूल से नहीं वफा तो जिंदगी फजूल है। खुदा की कुल खुदाई में बतूल बस बतूल है। सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, और इतना अच्छा पढ़ रहे थे कि दिल कर रहा था कि हम ये कलाम आपसे सुनते ही जाएं। लेकिन वही बात है कि नूर महफिल को भी आगे बढ़ाना है, और अभी एक कलाम जो बहुत ही स्पेशल कलाम है वो तो हमें ज़रूरी सुनना है, उसके बगैर तो आज की हमारी महफिल भी इनकम्प्लीट है। तो इंशाल्लाह वो कलाम भी हम आपसे सुनेंगे। बेशक क्या शान है मेरी बीबी की, क्या फजीलत है मेरी बीबी की, जो कि रुतबे में सैयदतुन निसाइल आलमीन है, दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं, कि जिनकी शान में फ़कत यही कहना काफ़ी है कि चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा, चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा, और इस्मत के आफताब को कहते हैं सैयदा, और कुरान के जवाब को कहते हैं सैयदा, कुरान के जवाब को कहते हैं सैयदा, मुंह बोलती किताब को कहते हैं सैयदा। और ये ज़ात यूं किताब की तफसीर बन गई, ये ज़ात यूं किताब की तफसीर बन गई, लफ्ज़ों में ढल के आया ततहीर बन गई,
لفظوں میں سبحان ذکر اللہ کیا سبحان گیا ہے، تطہیر بن گئی. تو کیا شان ہے میری بیوی کی، کیا فضیلت ہے میری بیوی کی، قربان جائیں ہم اپنی بیوی کی فضیلتوں پر. تو یہاں پہ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال جو کہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ میں جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے آپ مختلف محفلوں میں جاتے ہیں نوحہ خوانی کے لیے، منقبت خوانی کے لیے، تو آپ نوحہ خوانی کے دوران کن باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں؟ اسپیشلی آپ کے کلام کا انتخاب کیسا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے نوحہ خوانوں کے لیے ایک ایڈوائس ہوگی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ محفلوں اور مجالسوں میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کلام کون سا پڑھ رہے ہیں وہاں پر. تو میں چاہوں گی کہ اگر اس کے بارے میں آپ بتائیں اور اسی میں ہی ہمارے نوحہ خوانوں کو اگر کوئی ایڈوائس دینا چاہیں آپ. جی بالکل، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. ہم اگر محفل میں کسی جگہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں اپنے دوسرے شہر یا کسی دوسرے علاقے میں پڑھنے کے لیے، تو اس محفل کے ماحول کے مطابق، تاثرات کے مطابق ہم اپنی سلیکشن کرتے ہیں، جو کہ ہر نوحہ خواں کرتے ہیں، اور اس محفل کے حساب سے، اس مناسبت کے حساب سے اپنی سلیکشن کرتے ہیں اور پھر محفل کا آغاز کرتے ہیں. اور پذیرائی تو آپ بہتر جانتی ہیں کہ مولا کائنات کے ہاتھ میں، پاک بی بی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہیں جو بنا دیں. بالکل وہ بالکل ہماری عزت رکھتی ہیں، ہماری لاج رکھتی ہیں، ہم اتنے میں بہت خوش ہیں، ہم احسان ہے ان کا بہت ہم پر، بالکل اور ہم اس چیز سے بہت شکر گزار ہیں، بہت شکر کرتے ہیں. بالکل بالکل ہم بہت شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مولا علی کے چاہنے والوں میں شمار کیا، ہمیں جی عزادار بالکل. بنایا. بے شک عزادار کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کائنات میں 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا سے وجود میں آئی، ایک علمدار ہے تو دوسرے ہم عزادار ہیں. تو ہمیں فخر بالکل ہے کہ ہم عزادار ہیں. تو بہت اچھی بات آپ نے کہی. تو آخر میں میں چاہوں گی کہ جس طرح آپ نور سرور پروڈکشن کی اس کوشش کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلی رمضان سے یہاں پر مختلف نعت خواں آتے ہیں اور اہل سنت بھائی بہن آتے ہیں، اہل تشیع بھائی بہن آتے ہیں، اور جو بچے جن کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو ان کو بھی ہم اپنی اس نور محفل میں بلاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو اس کوشش کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ماشاءاللہ سے میں کافی دنوں سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں، آپ کا لائیو پروگرام بھی، اور مجھے تو بہت پسند آیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں آپ کی یہ ڈیوٹی قبول کریں اور آپ کی پوری ٹیم کو اور کامیابی عطا کریں اور شہرت عطا فرمائیں، اور آپ کے اس میں آپ کی جو ڈیوٹی ہیں آپ جو دے رہے ہیں اہل بیت کے لیے، اس میں پروردگار اور برکت عطا فرمائیں. بہت خوبصورت اور بہت عمدہ ایک پلیٹ فارم آپ نے نکالا، اور بہت اچھے سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. مولا آپ کو اور ترقیاں دے عطا کرے اور کامیابی عطا فرمائے. خوش رہیں آپ سب اور کامیابی عطا فرمائے. اللہ امین. بہت شکریہ. تو اچھا، آخر میں وہ کلام جو کہ آپ کی پہچان بنا اور جو کہ ذاتی طور مجھے بہت پسند ہے، اور صرف ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے، اور صرف مجھے کیا، میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں ان سب کا ہی پسندیدہ یہ کلام ہے. اور ابھی میں کامنٹس میں دیکھ رہی تھی تو سب سے زیادہ اسی کلام کی فرمائشیں آئی ہیں. یوں تو ہم یوٹیوب وغیرہ پہ وہ کلام آپ کا سنتے ہی رہتے ہیں، تو آج آپ ہماری نور محفل میں آئے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے موجود ہوں اور وہ کلام ہم آپ سے نہ سنیں؟ تو اگر وہ کلام آپ ہمیں سنا دیں، تو علی کی کرتا ہے ہم سری. جی بالکل، جی بالکل. جی جی میں بالکل. یہ تمام مومنین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ سب، کیونکہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ ایک خاص کلام ہے جس پہ مولا کائنات نے مور لگائی. میں یہ سمجھتا ماشاء ہوں اللہ، سبحان اپنے اللہ. لیے بے شک کہ بے اس شک. کلام کو مور لگا کر انہوں نے مجھے یہ پیش کیا، اور میں نے اس کو اپنی پوری جان و طاقت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ کرتا ہوں، اور بالکل کوشش یہی رہتی ہے. اور میرا ایک وہ ہے کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں سب سے پہلے میں اسی کلام سے محفل کا آغاز کرتا ہوں. بالکل بالکل بالکل. تو میں آپ کو ضرور سناؤں گا. ضرور ضرور. صلوات کہیے گا محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے
تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کہتا ہے ہم سری. یہ جو جناب مس میں تمہار فرما رہے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا نہ قبول ہے، تو علی کی کہتا ہے ہم سبھی. بہت خوبصورت شعر پیش کروں میں. وہ علی جو مولا نما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اسے کیا کہوں تو خود بتا، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جو ازل سے شوہر بطول ہے، راہ جاگتا تو امام تھا، وہی سو گیا تو رسول ہے، تو علی کی کہتا ہے ہم سری، تو علی کی کہتا ہے ہم سری. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام. ایسا کلام کہ اس کو جتنی بار بھی سنا جائے نا تو ایک نیا لطف دیتا ہے، اور اتنا اچھا لگا یہ کلام آپ سے سن کے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. تو مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. مولا آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. بے شک میرے مولا علی کی تو وہ شان کہ ان کی فضیلتوں میں ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا تا قیامت. کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات بھی علی کو چھوڑ دے تو علی کا کچھ جاتا نہیں، مگر جسے علی چھوڑ دے تو پھر اس کا کچھ باقی نہیں رہتا. تو بہت اچھا لگا مولا علی کی شان میں آج یہ منقبت آپ سے سن کے، اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی بہت زیادہ فرمائش کی تھی اس کلام کی، تو میں نے سوچا کہ یہ کلام تو آج ضرور پڑھوانا ہے آپ سے. تو بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کا کہ آج آپ ہماری اس نور محفل میں آئے. مجھے بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں جان کر، اور میں امید کرتی ہوں میرے دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے آج کی اس محفل میں. آپ کے کلاموں سے ہم نے استفادہ حاصل کیا. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں یہی دعا کریں بہت گے کہ شکریہ آپ مولا لوگوں کی کا، توفیق. جی جی جی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. مولا آپ کو اور کامیابی عطا کریں. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ سب لے چل رہے ہیں پوری ٹیم. مولا آپ کو اور کامیابی عطا کریں اور آپ کے اس ڈیوٹی میں پروردگار عالم اور برکت عطا فرمائے، تاکہ آپ اس چیز کو لے کے اور چلتے رہیں اور یہ مشن اہل بیت اسی طرح جاری و ساری رہے. الہیہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمیں اپنی خاص دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہم بھی یہی دعا کریں گے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بہت شکریہ آپ کا.
تو یہ تھی ہماری آج کی نور محفل. امید کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو پسند آئی ہوگی اور ہمارے مہمان سے کی جانے والی باتیں بھی پسند آئی ہوں گی, اور ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نور محفل کیسی لگی. تو میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ درش شوار زہرا, آپ سے اجازت چاہوں گی. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت حاضر ہوں گی اپنے نئے مہمان کے ساتھ, اور انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے پڑھنے والے موجود ہیں, اور میں یہی کہوں گی کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ بہت لطف آئے گا آپ لوگوں کو. تو اب مجھے اجازت دیجیے, ہمیں اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.